اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اے نبی اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین، کافروں کی بات نہ مانو، والمنافقین، اور منافقین کی بات نہ مانو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ اتباع کریں ان باتوں کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو القاء کی گئی ہیں، یعنی جو آپ پر وحی نازل کی گئی ہے اسی کی اتباع کریں، کافروں کی اور منافقین کی بات نہ مانیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل میں، کسی آدمی کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری بیویاں ہیں جن کو تم غلطی سے ماں کہہ بیٹھتے ہو وہ تمہاری ماں نہیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کافروں کا عقیدہ تھا کہ جو آدمی زیادہ بہادر دلیر ہو اس کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں۔ دوسرا، اگر کسی کو اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے تو وہ ہمیشہ کے لیے ماں بن جاتی۔ تیسرا، کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو وہ ہمیشہ کے لیے بیٹا، حقیقی بیٹے کی طرح وہ وارث بنتا تھا۔ تو ان تینوں چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، بلکہ ہر انسان کو اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن کو تم غلطی سے ماں کہہ دیتے ہو، یعنی جن سے تم زہار کرتی ہو، یعنی یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کی طرح ہے، تو وہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور اسی طرح نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے حقیقی بیٹے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے دلوں کی بول، یہ تمہارے یعنی بول ہیں، تمہارے منہ کے بول ہیں، یعنی منہ کے بول سے اگر بول دیا جائے، کسی کو بیٹا کہہ دیا تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا، بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ حقیقی ماں نہیں بن جائے گی۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، یعنی جو تمہارے لے پالک بچے ہیں ان کو پکارو ان کے باپ کے نام سے، یعنی حقیقی باپ کے نام سے۔ وہ اقسط عند اللہ، یہی زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تم ان کے باپ کے نام نہیں جانتے، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دینی، یعنی دینی بھائی ہیں، ان کو بھائی کہہ کر پکار لو۔ جیسے کسی کو عبداللہ بن عبد الرحمن، اس کے باپ کا نام نہیں پتہ تو بھائی عبداللہ کہہ دیں۔ وہ موالیکم، اور وہ تمہارے رفیق ہیں۔ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں کہ اگر تم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہو،
یعنی غلطی سے کہہ دیا یا پہلے کسی مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جیسے صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے بھی پہلے تو ہم اس طرح پکار لیا کرتے تو اس پر پکڑ تو نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے میں جو تم خطا کر بیٹھے، یعنی غلطی سے کوئی بات کر دو، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن پکڑ وہاں ہوگی جو تمہارے دل جان بوجھ کے غلطی کریں، وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا نبی اللہ سے ڈرو، یہ کہا تو نبی کو جا رہا ہے لیکن پوری امت سے خطاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سنا کر پوری امت کو کہنا چاہتے ہیں، چونکہ نبی تو پہلے اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، تو یعنی اپنی امت سے بھی یہ کہو کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی اور منافقوں کی بات نہ مانو، کیونکہ یہ کافر ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، یہ منہ سے تمہیں خوش کرتے ہیں لیکن ان کے دل انکاری ہیں۔ یہ کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس لیے ان کافروں کو خاص کر یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ آج یہ دیکھو نا ہمارے حکمرانوں نے وہ امریکہ اور اسرائیل کی جو انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، حماس کے مجاہدین کو غیر مسلح کرنے کے لیے اس میں شامل ہو گئے اور اس پہ دستخط کر دیے ہیں، تو یہ انتہائی خطرناک سازش ہے فلسطینی کے خلاف، تو اس میں مسلمانوں کا شامل ہونا یہ بہت ہی غلط بات ہے، اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کافروں کی اور منافقوں کی بات نہ مانو، اور آج کے ہمارے مسلمان بھاگ بھاگ کر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان پہ ڈالروں کے چکر میں ان کی بات مان لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے سختی سے منع فرمایا، اپنے نبی کو منع فرما رہے ہیں، تو جو نبی کو حکم ہے وہ سارے امت کو قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، بلکہ کس کی؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے اسی کی اتباع کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، یعنی جو تم چھپ کر کوئی معاہدہ کرو یا کافروں سے ساز باز کرو تو اللہ کو سب خبر ہے، تو اس لیے کافروں سے بالکل رابطہ، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، یہ ہمارے کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں جو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ باقی رہی یہ بات کہ ان سے خطرہ ہو، جیسے آج کل ہمارے حکمران اس لیے بھاگ بھاگ کے ان سے تعلق جوڑ رہے ہیں بھی وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں اور ہمیں نقصان نہ کر دیں، تو اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کافی کام بنانے والا، اللہ سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام 313 ہیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے ڈٹ گئے، مکے والے مشرکین مکہ 1000 سے زیادہ تعداد میں آئے تھے، اور مسلمانوں کو ان کا دعویٰ تھا صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ختم کر کے آئیں گے، لیکن اللہ نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا، بڑے بڑے کافر مارے گئے، اللہ نے فرشتوں کو اتار دیے، تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں، علامہ اقبال نے فرمایا نا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیرے نصرت کو، یعنی اب بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ فضائے بدر میں کیا فضا بنی تھی کہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، بھی اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، تو اللہ سے تعلق جوڑا جائے، تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے کام بنانے والے ہیں۔ تو یہاں تک یہ 3 لائنوں میں وہ تقوی اور یہ کچھ اہم مقامات ہیں، یہ چونکہ صورت مدنی ہے آگے کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ تو مشرکین کے 3 عقیدے تھے، تینوں کی نفی کی گئی ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ تھا کہ مشرک کہتے ہیں جو بندہ زیادہ بہادر ہے، جو بھی انسان اس کے دل میں، اس کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی خاوند اپنی بیوی سے ماں کہتے تو وہ ہمیشہ کے لیے ماں بن جاتی تھی اور وہ
طلاق ہو جاتی تھی ہمیشہ کے لیے، پھر کبھی حلال نہیں ہو سکتی تھی۔ تیسری شکل یہ تھی کہ کوئی آدمی کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کا بیٹا بن جاتا تھا، اس کا وارث بھی بنتا تھا۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو پھر وہ ان کو لوگ حضرت زید بن حارثہ کو یعنی وہ کہا کرتے تھے زید بن محمد۔ تو قرآن میں ان تینوں چیزوں کی نفی کی گئی۔ سب سے پہلے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی سینے میں دو دل نہیں بنائے، بلکہ ہر انسان کا ایک ہی دل ہے۔ دوسرا فرمایا وما جعل ازواجکم اللائے تظاہرون منہن امہاتکم، کہ جن سے تم زہار کرتے ہو تو وہ تمہاری مائیں نہیں، بلکہ ماں وہی ہے جنہوں نے تم کو جنا ہے۔ 28ویں پارے کے شروع میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، حضرت ابن صامت رضی اللہ عنہ ایک ثابت ہے، تو ان کی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ، تو انہوں نے ان سے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتے انتی کظہری امی، کسی عورت کو طلاق دینا ہوتی تو وہ کہہ دیتے تو میری ماں کی طرح ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ تو حضرت ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ، تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، وہ خود بھی پشیمان ہوئے حضرت ابن صامت رضی اللہ عنہ، تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بیوی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ میرے خامد نے مجھے یہ کہہ دیا انتی کظہری امی۔ اب چونکہ یہ حکم پہلے سے چلا آ رہا تھا اور جب تک شریعت نے اس حکم کو منسوخ نہ کیا ہو تو وہ چل رہا تھا، اس وقت یہ اسی پر عمل ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اب یہ تو یعنی یہ طلاق پڑ گئی ہے، لیکن وہ عورت جھگڑنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے کوئی راستہ نکالو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچے رل جائیں گے، اگر وہ خامد کے پاس چھوڑتی ہیں تو بغیر ماں کے رہ جائیں گے، اور اگر وہ اپنے پاس رکھتی ہوں تو میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں ان کو پال سکوں، بغیر باپ کے رہیں گے یہ، تو لہٰذا میرے لیے کوئی راستہ نکالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں کیا راستہ نکال سکتا ہوں، چونکہ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، ابھی وہ حکم منسوخ نہیں ہوا تھا، تو ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں وہاں قریب بیٹھی تھی، وہ جو باتیں کر رہی تھی مجھے نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن اللہ نے ان باتوں کو سن لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں قریب بیٹھی تھی، وہ کہتی ہیں مجھے سنائی نہیں دی، لیکن اللہ نے ان کی بات کو سن لیا۔ تو اللہ نے آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں، پھر اس نے اللہ سے شکایت کی، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں کے جھگڑے کو سن رہا تھا۔ اللہ سننے والے ہیں، ان اللہ سمیع بصیر، اور دیکھنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہیں، تو ما ہن امہاتہم، کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، بے شک ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، فإنہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور بے شک یہ جو بات کہتے ہیں یہ جھوٹی بات ہے، یعنی لیقولون منکرا یعنی یہ ناپسندیدہ بات ہے اپنی بیوی کو ماں کہنا، اور یہ جھوٹ ہے۔ فإن اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ آگے پھر اللہ نے زہار کے احکام بتائے ہیں، یعنی اب کیا حکم ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ماں کہہ دے، تو اب حکم یہ ہے کہ اگر طلاق کی نیت سے کہے پھر تو زہار ہے، اور اگر ویسے کہہ دے آدمی اپنی بیوی سے ماں بھی میں تیرا اتنا ایسا خیال رکھتا ہوں جیسے ماں کا خیال رکھتا ہوں، یا تو میری ماں کی طرح ہے بطور ادب میں،
حرمت مراد نہ لے تو وہ پھر اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ بولنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیے تو اس سے طلاق نہیں پڑے گی۔ ہاں اگر یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو احساس ہو گیا اور وہ اپنے بات کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ نے اس پر کفارہ مقرر کیا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو یعنی لوٹنا چاہتے ہیں، اپنی کہی ہوئی بات کو دوبارہ لینا چاہتے ہیں، تو اب اس کا کفارہ یہ ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اب بیوی اس پر وقتی طور پر حرام ہو گئی کہ جب تک غلام آزاد کرے پھر اپنی بیوی کو پاس جائے، ورنہ وہ بیوی اس کے لیے حرام ہے۔ ایسے الفاظ بولے کیوں اس نے؟ اور اگر غلام نہیں ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں غلام نہیں ہے، تو پھر وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، 60 روزے رکھے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، کہ جو غلام نہ پائے تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، یعنی 2 مہینے ایسے روزے رکھے کہ درمیان میں ایک روزے کا بھی وقفہ نہ کرے، اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا پھر نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے، اور اس دوران بیوی کے پاس نہ جائے۔ ان قبل ان یتماسا، یعنی 2 مہینے تک 2 مہینے روزے رکھے، پھر اس کا کفارہ۔ اگر کوئی آدمی 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا تو فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یعنی 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائے۔ تو دوسری شکل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو یعنی صدقہ فطر کے برابر، ہر مسکین کو علیحدہ علیحدہ، یعنی ایک مسکین کو نہیں دے سکتا تو ہر مسکین کو علیحدہ صدقہ فطر کے برابر دے دے۔ صدقہ فطر یعنی 2.25 کلو گندم، یا اس کی قیمت جو آج کل تقریباً 300 روپے بنتے ہیں، تو 300 روپے کے قریب ہر مسکین کو علیحدہ علیحدہ دے دے تو پھر اس کا کفارہ ہوگا۔ تو یہ زہار کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی اول تو یہ الفاظ بولنے نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے طلاق کی نیت سے بول دی اور پھر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ کفارہ ہے، غلام آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور تیسری بات کہ جو تردید فرمائیں کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں تو وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہارے زبان کا قول ہے۔ ویسے آدمی کسی شفقت سے بیٹا کہہ سکتا ہے، لیکن وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اس لیے یہ جب صحابہ کرام زید بن حارثہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگ زید بن حارثہ سے زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ تو جب یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ باقی اور تفصیلات یہاں آگے آئیں گی، حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں تفصیل اگلی آیت میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔